خلاصۃ نحو اول کا سبق اور اس کی تمرین ترکیب نحوی کے ساتھ۔ الدرس الخامس عشرہ، یہ 15واں سبق ہے۔ اسماء اشارہ کا بیان، یہ 15واں سبق جو ہے اسماء اشارہ کے بیان کے بارے میں ہے۔ اسماء اشارہ کہتے کیسے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، جو اسم مبصر یعنی نظر آنے والی چیز کی طرف اشارہ کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ جیسے ھذا مطلب یہ، ذالک کا مطلب وہ۔ تو اس میں شرط ہے کہ مبصر ہو یعنی نظر آنے والی چیز ہو، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، کے لیے وضع کیا گیا ہو، اسے ہی اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اور جس چیز کی طرف اسم اشارہ سے اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ جیسے ھذا القلم ذالک الکتاب، تو جو ھذا القلم کے اندر جو القلم ہے یہ مشار الیہ ہے اور ھذا اسم اشارہ ہے۔ ذالک الکتاب میں ذالک اسم اشارہ ہے اور الکتاب مشار الیہ ہے۔ اب اسم اشارہ کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی اسم اشارہ بعید اور قریب کے لیے آتا ہے تو اس اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ اسم اشارہ للقریب یعنی وہ اسم اشارہ جسے مشار الیہ قریب کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے ھذا ھذہ، ھذا مطلب یہ اور ھذہ مطلب بھی یہ، یعنی قریب چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ اسم اشارہ للبعید یعنی وہ اسم اشارہ جسے مشار الیہ بعید کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے ذالک تلک، ذالک مطلب وہ اور تلک مطلب بھی وہ، یہ دونوں بعید چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ اب اسماء اشارہ للقریب درج ذیل ہیں، ان کے ذریعے مشار الیہ قریب کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ اب وہ بتا رہے ہیں وہ اسماء اشارہ جو قریب کے لیے وضع کیے گئے ہیں تو وہ مشار الیہ قریب کی طرف اشارہ کے لیے وضع کیے گئے ہیں، ان کے ذریعے مشار الیہ قریب کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ جیسے کہ نمبر 1 ہے واحد، تو ذا ھذا تا ھذہ یہ واحد کے لیے آتے ہیں، ذا ھذا یہ مذکر کے لیے اور تا ھذہ یہ مذکر واحد مؤنث واحد کے لیے۔ اور تثنیہ کے لیے یعنی ذانی ذینی ھذانی ھذینی یہ سب کے سب جو ہیں تثنیہ مذکر کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور تانی تینی ہاتانی ہاتینی یہ سب کے سب مؤنث تثنیہ للقریب کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ اور جمع کے لیے اولائی ہاولائی اور اولائی ہاولائی یعنی دونوں چاہے جمع مذکر ہو چاہے جمع مؤنث ہو، ان سب کے لیے یہ قریب کے لیے اولائی ہاولائی وضع کیے گئے ہیں۔ اسماء اشارہ للبعید درج ذیل ہیں۔ اب یہ تو قریب کے لیے بتا دیے، اب یہاں سے اسماء اشارہ للبعید بتا رہے ہیں، ان کے ذریعے مشار الیہ بعید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ کون کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں، واحد مذکر کے لیے ذاکا ذالکا، اور مؤنث واحد کے لیے تاکا تلکا، تثنیہ مذکر کے لیے ذانکا ذینکا، اور مؤنث تثنیہ کے لیے تانکا تینکا۔ جمع مذکر کے لیے اولائکا اور جمع مؤنث کے لیے بھی اولائکا آتا ہے۔ قواعد و فوائد، اب یہاں سے قواعد بتا رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 یہ ہے کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ کا مذکر مؤنث واحد مثنی اور مجموع ہونے میں برابر ہونا ضروری ہے، یعنی اگر اسم اشارہ جو ہے مذکر ہے تو مشار الیہ بھی مذکر ہو، اگر اسم اشارہ واحد ہے تو مشار الیہ بھی واحد ہو، اگر اسم اشارہ مؤنث ہے تو مشار الیہ آگے آنے والا بھی مؤنث ہو۔ جیسے ھذا القلم ھذہ الکراسۃ، تو ھذا القلم یہ ھذا اسم اشارہ مذکر تھا تو القلم بھی مذکر تھا، اور ھذہ اسم اشارہ مؤنث ہے تو الکراسۃ بھی مؤنث ہے۔ نمبر 2 قاعدہ یہ ہے کہ غیر عاقل کی جمع کی طرف اشارہ کے لیے اسم اشارہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے، جیسے ھذہ العلوم تلک الکراسۃ، تو اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ واحد مؤنث لایا جائے گا، یہ یاد رکھیں آپ۔ قاعدہ نمبر 3 یہ ہے، ہنا اور ہا ہنا یہاں قریب کے لیے اشارہ کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، یعنی ہنا اور ہا ہنا کے ذریعے قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے
قریب جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. جیسے ہنا خزائن العلم، یہاں علم کے خزانے ہیں. تو یہاں جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ ہنا کا ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی قریب ہے علم کا خزانہ. اور ہا ہنا جامعۃ المدینہ، یہاں جامعۃ المدینہ ہے. تو ہا ہنا کا مطلب بھی یہاں پر یہاں دیا، یعنی قریب جگہ کے لیے اس کو وضع کیا گیا. اب جو نمبر 4 ثما ہنا کا ہنا لکھا ہے، یہ سب کے سب وعید کے لیے وضع کیے گئے ہیں، یعنی بعید جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں. جیسے ہنالک الزلازل، وہاں زلزلے ہیں. ثما شیء، وہاں کوئی چیز ہے. اب فرما رہے ہیں قاعدہ نمبر 5 یہ یاد رکھیں، ذالک وغیرہ میں کاف حرف خطاب ہے، یعنی کاف جو آپ نے دیکھا ذالک میں کا، یہ حرف خطاب ہے، لہٰذا یہ مخاطب کے مطابق ہوگا. مثلا دور رکھی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہو اور مخاطب مذکر ہو تو کہا جائے گا ذالک الکتاب، اور مخاطب مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالک الکتاب. ایسے اگر 2 ہیں مذکر تو کہا جائے گا ذالکم یعنی ذالکما الکتاب، ذالکم الکتاب. اور اگر بہت ساری عورتیں تو کہیں گے ذالکن الکتاب. تو جیسے مخاطب ہوں گے ویسے ہی ذالکا کے ساتھ یہ ضمائر لگتے جاتے ہیں. مخاطب اس میں اشارہ ہو اور مخاطب مذکر وغیرہ کی طرف یہ حرف خطاب لگتے جاتے ہیں. فرماتے ہیں اسی طرح مخاطب تثنیہ ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب، اور جمع مذکر ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب، اور جمع مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالکن الکتاب. اب یہاں سے تمرین شروع ہو رہی ہے، تو تمرین کو حل کرتے ہیں. تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1 ہے، اس میں اشارہ اور مشار الیہ کسے کہتے ہیں؟ تو جس اسم میں مبصر کے ذریعے یا جس اسم کے ذریعے مبصر چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو وضع کیے گئے ہیں انہیں اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس اسم اشارہ کے ذریعے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے انہیں مشار الیہ کہتے ہیں. سوال نمبر 2 یہ ہے، مشار الیہ قریب کی طرف اشارے کے لیے کون کون سے اسما ہیں؟ تو مشار الیہ قریب کے لیے جو ہے واحد مذکر کے لیے ذا اور ہذا ہے، اور واحد مؤنث کے لیے تا اور ہذہ ہے، جو کہ آپ نے یہاں پر پڑھے تھے تا ہذہ ہے. اور مؤنث تثنیہ مذکر کے لیے ذانی ذینی ہے، اور مؤنث کے لیے مذکر کے لیے تھے اور مؤنث کے لیے تانی تینی ہے، اور ہاذانی ہاذینی اور ہاتانی ہاتینی ہیں. اور جمع کے لیے جمع مذکر کے لیے اولائی ہاولائی، ایسی مؤنث کے لیے بھی اولائی ہاولائی ہیں. آگے ہے مشار الیہ بعید کے لیے کون کون سے اسما ہیں؟ تو مشار الیہ بعید کے لیے آپ نے پڑھے تھے ذاکا ذالکا، جو کہ آپ نے یہاں پڑھے تھے. ذاکا ذالکا یہ واحد مذکر کے لیے، اور تاکا تلکا یہ مؤنث واحد مؤنث کے لیے. اور ذانکا ذینکا یہ تثنیہ مذکر کے لیے، اور تانکا تینکا یہ تثنیہ مؤنث کے لیے. اولائکا یہ جمع مذکر کے لیے، اور اولائکا ہی جمع مؤنث کے لیے ہے. آگے ہے قریب اور بعید جگہ کی طرف اشارے کے لیے کون کون سے اسما ہیں؟ تو قریب کے لیے ہنا ہا ہنا پڑھا تھا، اور بعید کے لیے ثما ہنالکا اور ہنا کا پڑھا تھا. آپ نے غلطی کی نشاندہی کیجئے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جس اسم اشارہ کے ساتھ، یعنی اسم اشارہ کے ذریعے جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. ہنالکا اور ہا ہنا قریب جگہ کے لیے آتے ہیں. تو آپ نے پڑھا تھا ہنا ہا ہنا اور ہنا جو ہے ہا ہنا جو ہے قریب جگہ کے لیے آتا ہے، لیکن ہنالکا جو ہے بعید جگہ کے لیے آتا ہے. اس میں اشارہ کے آخر میں آنے والا کاف ضمیر ہوتا ہے اور مخاطب کے مطابق ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں اشارہ کے آخر میں آنے والا کاف جو ہے یہ مخاطب کا ہوتا ہے، اور یہ مخاطب کے مطابق ہوتا ہے. تمرین نمبر 3 ہے، اس میں اشارہ للقریب، اس میں اشارہ للبعید اور اس میں اشارہ للمکان الگ الگ کیجیے. یہاں پر ہمیں اس میں اشارہ للقریب اور بعید اور اس میں اشارہ للمکان کو الگ الگ کرنا ہے. ذالکا جو ہے یہ اس میں اشارہ للبعید ہے اور اس کا مطلب ہے وہ. ہذہ یہ اس میں اشارہ للقریب ہے، اس کا مطلب ہے یہ. ہا ہنا یہ اس میں اشارہ للمکان ہے، اس کا مطلب ہے یہاں. اولائی یہ اس میں اشارہ للقریب ہے اور اس کا مطلب ہے یہ سب. ہنالکا جو ہے اس میں اشارہ للمکان ہے اور یہ بعید کے لیے ہے وہاں.
ہنا ہاؤلائی جو ہے اسم اشارہ للقریب ہے اور اس کا مطلب ہے یہ سب. تلکا اسم اشارہ للبعید ہے، اس کا مطلب ہے وہ ایک عورت. ثما یہ اسم اشارہ للمکان ہے اور یہ بعید کے لیے وہاں. تانکا یہ اسم اشارہ للقریب ہے اور اس کا مطلب ہے وہ دو عورتیں. اولئک یہ اسم اشارہ للبعید ہے اور اس کا مطلب ہے وہ سب مرد یا وہ سب عورتیں. ہاتانی یہ اسم اشارہ للقریب ہے، اس کا مطلب ہے یہ دو عورتیں. ہاذانی یہ اسم اشارہ للقریب ہے اور اس کا مطلب ہے یہ دو مرد. درج ذیل اسماء سے پہلے اسم اشارہ للقریب اور للبعید دونوں لگائیے. تو یہاں پر ہمیں اسم اشارہ للقریب اور للبعید لگانا ہے، تو لگائیں گے رجل ہے تو ھذا رجل، ھذا رجل یہ مرد ہے. ھذا اسم اشارہ رجل مشار الیہ، اسم اشارہ ھذا اسم اشارہ مبتدا، رجل مشار الیہ مبتدا، رجل مشار الیہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بنتن آیا تو بنتن مؤنث ہے تو اس سے پہلے ہذہ لگے گا. ہذہ اسم اشارہ مبتدا، بنتن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. کتب یہ غیر عاقل کی جمع ہے، یہ غیر عاقل کی جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع کا قاعدہ آپ نے پڑھا تھا کہ وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے اور ہذہ لگے گا اس کے لیے. ہذہ کتب یہ کتابیں ہیں. اچھا یہاں پر ہمیں للبعید بھی لگانا ہے تو ہوگا ذالک رجل وہ آدمی ہے. ایسے ہی یہاں پر ہم پڑھیں گے ہذہ اور تلکا، یعنی ہذہ للقریب اور تلکا للبعید. کتب ہذہ للقریب اور تلکا للبعید. قلمانی تو ذالک قلمانی اور ہذانی قلمانی. ہذانی قلمانی للقریب اور ذالک قلمانی للبعید. ہذانی اسم اشارہ مبتدا، قلمانی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جنتانی تو اس سے پہلے ہمیں اسم اشارہ نکالنا ہے ہاتانی اور تانکا. ہاتانی یہ للقریب کے لیے اور مؤنث ہے کیونکہ یہ جنت مؤنث ہے اس لیے. ہاتانی جنتانی، ہاتانی اسم اشارہ مبتدا، جنتانی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ایسی تانکا جنتانی. تفاح ھذا تفاح یا ذالک تفاح. ھذا اسم اشارہ للقریب یہ ہوا مبتدا، تفاح مشار الیہ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ایسے یہاں پر ھذہ ارضونا یہ غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے، اور یہ آپ کو پتہ ہے اردن یہ مؤنث ہے اور ویسے بھی یہ غیر عاقل کی جمع ہے تب بھی اس کے لیے ھذہ اسم اشارہ ہی آئے گا کیونکہ للقریب کے لیے آپ نے پڑھا یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. تو ھذہ ارضون یا تلکا ارضون. ھذہ اسم اشارہ للقریب، مبتدا ارضون اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ زمینیں ہیں. دارن یہ مؤنث آپ نے پڑھا تھا، اگرچہ واحد ہے لیکن یہ مؤنث ہے اس لیے واحد مؤنث اسم اشارہ آئے گا. ھذہ اسم اشارہ للقریب مبتدا، دارن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ گھر ہے. یا تلکا دارن، تلکا للبعید ہے. تلکا دارن وہ گھر ہے. مسلماتن، مسلماتن یہ مؤنث عاقل ہے اور اس کی جو اسم اشارہ آئے گا وہ ہن مسلماتن. ہن مسلماتن، ہن جو ہے اسم اشارہ مبتدا، مسلماتن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اچھا یہاں پر اس میں اشارہ لگانا ہے ہمیں تو ہاؤلائی مسلماتن یا اولئک مسلماتن. مسلمون اولئک مسلمون یا ہاؤلائی مسلمون. ورقاتن ھذہ ورقاتن. درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے. یہاں پر کچھ غلط جملے دیے گئے ہیں ان کو ہمیں صحیح کرنا ہے. جیسے ھذا نارن ہے تو نارن مؤنث ہے تو اس لیے ھذہ آنا چاہیے کیونکہ یہ مؤنث سماعی ہے. ھذہ نارن، ھذہ اسم اشارہ، نارن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تاکا خلیفتن تو تاکا نہیں ہوگا بلکہ ذانکا ہوگا، ذاکا ہوگا کیونکہ خلیفتن میں اگرچہ تا ہے لیکن یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ عہدہ صرف مذکر کا ہوتا ہے. ذاکا اسم اشارہ مبتدا، خلیفتن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ذالک ہندن تو ذالک ہندن نہیں ہوگا بلکہ تلکا ہندن ہوگا کیونکہ ہندن جو ہے یہ مؤنث ہے کیونکہ ایک عورت کا نام ہے. تو تلکا اسم اشارہ مبتدا، ہندن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ذانک دارانی
تو ثانی کا نہیں ہوگا بلکہ تانی کا ہوگا، کیونکہ دار جو ہے یہ مؤنث ہوتا ہے، مؤنث سماعی. تو تانی کا اسم اشارہ مبتدا، دارانی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہاذانی جیران، یہ سب پڑوسی ہیں، تو ہاذانی جیران نہیں ہوگا بلکہ ہا اولائی جیران ہوگا، کیونکہ یہ جمع ہے. ہا اولائی اسم اشارہ مبتدا، جیران اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہاذا انہار، یہ نہریں ہیں، تو ہاذا نہیں آئے گا بلکہ ہی آئے گا، کیونکہ انہار غیر عاقل کی جمع ہے، اور غیر عاقل کی جمع جو ہوتی ہے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. ہاذہ اسم اشارہ، انہار اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تا کتاب، تا نہیں آئے گا بلکہ ذا آئے گا، کیونکہ کتاب مذکر ہے. ذا اسم اشارہ مبتدا، کتاب اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہادی دیکن، یہ مرغی ہے، تو ہاذا آنا چاہیے کیونکہ دیکن مذکر ہے. ہاذا اسم اشارہ مبتدا، دیکن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.